اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین۔ کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا چھٹا حصہ آج پیش خدمت ہے، اور اس چھٹے حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 1 یعنی دنیائے عرب قبل از میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان ابرہہ کا یمن اور مکہ پر حملہ سے کرتے ہیں۔ عنوان ہے ابرہہ کا یمن اور مکہ پر حملہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا میں 2 سپر پاورز طاقتور بادشاہتیں تھیں۔ ایک سلطنت روم جس کے بادشاہ کو قیصر روم کہتے تھے، اور دوسری سلطنت ایران تھی جس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے۔ ان دونوں کی کوششیں یہ ہوتی تھیں کہ زیادہ سے زیادہ ممالک ان کے زیر اثر ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ تجارت کر سکیں اور دیگر فائدے حاصل کر سکیں۔ حمیریان بادشاہوں کا آخری چراغ بنام ذو نواس یمن، نجران اور ملحقہ دیگر علاقوں کا حکمران تھا۔ وہ اور اس کے باپ دادا سب یہودی تھے۔ ذو نواس نے اپنے مذہبی تعصب کی وجہ سے نجران اور یمن کے کچھ عیسائیوں کو گڑھا کھود کر آگ میں جلا دیا۔ عیسائیوں پر اس کے ظلم کی خبر قیصر روم تک پہنچی۔ اس کے علاوہ حبشہ کا بادشاہ بھی مسیحی تھا اور حبشہ کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ وہ بھی یہ خبر سن کر سخت رنجیدہ ہوا۔ قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو یمن پر حملہ کرنے اور ذو نواس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ نجاشی نے اپنے ایک سردار ابرہہ بن صباح یعنی حبشی زبان میں ابراہیم کو ابرہہ یا ابراہم کہتے ہیں کو دوسرے سردار اریات کے ساتھ 60,000 کی فوج دے کر یمن کی طرف روانہ کیا۔ ذو نواس اور اس کا لشکر شکست کھانے کے بعد قتل ہوئے اور بقایا سمندر میں ڈوب گئے۔ ابرہہ نے یمن پر مکمل قبضہ کر لیا اور نجاشی بادشاہ کا گورنر بن کر حکمرانی کرنے لگا۔ ابرہہ کا سب سے معروف کام جو بالآخر خود اس کی ہلاکت کا سبب بنا یہ تھا کہ اس نے یمن کے شہر صنع میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنام قلیس تعمیر کروایا۔ تاریخ ابن حشام صفحہ نمبر 32 اور 33۔ ابرہہ نے یہ گرجا گھر اصل میں خانہ کعبہ کے مقابلے میں تعمیر کروایا تھا، اس لیے عرب اس کے بڑے خلاف تھے اور ان میں غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ ابرہہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ مکے میں خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کے لیے نہ جائیں بلکہ یمن میں اس کے بنائے ہوئے کلیسا یعنی گرجا گھر قلیس کی زیارت کریں۔ ابرہہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا۔ اس کا مقصد خانہ کعبہ کی اہمیت کو کم کرنا تھا۔ اس چیز پر عرب لوگ ابرہہ سے سخت ناراض تھے۔ بنی کنانہ کے قبیلے کا ایک شخص جس کا نام زہیر بن بدر تھا مکہ سے نکلا اور یمن روانہ ہو گیا۔ یمن پہنچ کر گرجا گھر جو ابرہہ نے تعمیر کروایا تھا وہاں پہنچا، زیارت کی غرض سے داخل ہوا اور پھر اعتکاف کے لیے اندر ہی رات کو قیام کیا۔ اندر ہی رفع حاجت کر کے اس نے گندگی کو جگہ جگہ پھیلا دیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ وہاں سے نکل گیا۔ صبح کے وقت جب لوگ اندر داخل ہوئے تو یہ عجیب و غریب منظر دیکھا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ عیسائیوں میں غم و غصے کی لہر پھیل گئی۔ ابرہہ خود بھی عبادت گاہ میں داخل ہوا اور اپنی آنکھوں سے پھیلی ہوئی غلاظت کو دیکھا اور قسم کھائی کہ وہ اس کا بدلہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے لے گا۔ ابرہہ چاہتا تھا کہ اگر خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے تو لوگوں کی توجہ خود بخود اس کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کی طرف ہو جائے گی۔ لہٰذا ابرہہ نے اپنے ناپاک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی فوج کو مکمل تیاری کا حکم دے دیا۔ ابرہہ 60,000 کی فوج جو کہ ہاتھیوں، گھوڑوں، تیروں، تلواروں سے مسلح تھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے اور شہر مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مکہ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا اور لوگوں کے مال مویشیوں، اونٹوں وغیرہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ 200 اونٹ جو کہ جناب عبد المطلب کی ملکیت تھے پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ مکہ کے شہری اپنی جانیں بچانے کی خاطر
شہر کو چھوڑنے لگے کیونکہ ہر وقت سقوط مکہ کا خطرہ تھا۔ اگلا عنوان ہے حضرت عبد المطلب کی ابرہہ سے ملاقات۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اس وقت کعبہ کے متولی اور کلید بردار تھے۔ آپ مکہ اور حجاز کے امیر تھے۔ حج کے ایام میں آپ اس کے تمام انتظامات، حاجیوں کے لیے سہولتیں مہیا کرنے، ان کی حفاظت وغیرہ کے ذمہ دار تھے۔ آپ نے اس وقت کی دونوں بڑی طاقتیں یعنی روم اور ایران سے تجارتی اور سیاسی معاہدے کیے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں سے آپ کی زیادہ ترجیح ایران کو تھی۔ ان تمام خدمات کے عوض آپ بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ تجارت کے ذریعے اپنے لیے معاش پیدا کرتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی محل وغیرہ نہیں تھا، لیکن آپ کی بے انتہا خدمات کے عوض لوگ آپ کو سید قریش کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بہت کم لوگ آپ کو آپ کے اصلی نام سے بلاتے تھے۔ ابرہہ کے سپاہیوں نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ابرہہ نے ملاقات کے لیے حضرت عبد المطلب کو پیغام بھجوایا۔ حضرت عبد المطلب اور مکہ کے دیگر چند معزز بزرگ ابرہہ سے ملاقات کے لیے اس کی فوج میں گئے۔ ابرہہ نے ان کا استقبال کیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو بیان فرمائیے تاکہ میں اسے قبول کروں۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا، اے ابرہہ، تیرے سپاہی میرے 200 اونٹ لے گئے ہیں، حکم دو کہ وہ مجھے واپس کر دیں۔ ابرہہ نے قبضے میں لیے ہوئے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کا ہدف اونٹوں یا مال و دولت پر قبضہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد کعبے کو مسمار کرنے کا ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور دیگر معززین مکہ جب اپنے اونٹ واپس لے کر پلٹنے لگے تو ابرہہ نے حیران ہو کر ایک سوال کیا۔ ابرہہ کہنے لگا، مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ آپ کو اپنے اپنے اونٹوں کی تو فکر ہے، لیکن آپ میں سے کسی نے بھی خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا۔ اس پر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آپ کے خدا کی ذات پر یقین کامل کا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا، اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر یعنی خانہ کعبہ کا بھی کوئی مالک ہے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں اونٹوں کا مالک ہوں اور مجھے اس کی فکر ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کا مالک خدا تعالی ہے۔ اس گھر کی حفاظت کا ذمہ دار خود خدا تعالی ہے۔ وہ اپنے گھر کی حفاظت سے کیسے لا تعلق رہ سکتا ہے؟ اگر تم نے حملہ کیا تو خدا اپنی تدبیر سے اسے ناکام بنا دے گا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام یہ جملہ کہہ کر واپس خانہ کعبہ میں آ گئے اور دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سردار کعبہ سید قریش کی ایسے حالات میں پریشانی آپ کے چہرے سے عیاں تھی۔ اگلا عنوان ہے انجام ابرہہ۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جب ابرہہ سے ملاقات کر کے خانہ کعبہ میں واپس آ گئے تو ابرہہ نے اپنی فوج کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ کچھ ہی دیر میں فوج بڑی شان و شوکت، تکبر اور غرور کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگی۔ آگے آگے ہاتھیوں پر سوار دستے تھے، ان کے پیچھے پیچھے گھوڑوں پر سوار دستے تھے اور ان کے پیچھے پیادہ فوج تھی۔ ابرہہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت قدرت الہی کو جلال آیا اور جسمانی طور پر چھوٹی اور کمزور سی مخلوق کو ابرہہ پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرانے کا حکم دیا۔ اس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ کیا ان کی چال کو ذلت سے ہمکنار نہیں کیا؟ اور کیا ان پر اڑتے ہوئے پرندے ابابیل نہیں بھیجے جو اپنی چونچوں سے سنگریزے گرا رہے تھے اور ان کو بھوسا بنا دیا تھا؟ سورہ فیل آیت نمبر 1 تا 5۔ ابابیلیوں کا ایک لشکر سمندر کی جانب سے آیا۔ ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے جن کا حجم اور وزن چنے کے دانے کے برابر ہوگا۔ ابرہہ کا لشکر جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا
تو لشکری بڑے تکبر اور غرور کا مظاہرہ کر رہے تھے، جیسے کچھ ہی دیر کے بعد وہ خانہ کعبہ تک پہنچ کر اس کو گرا دیں گے۔ اس صورتحال میں ابابیلیوں نے سنگریزے گرانے شروع کر دیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے جب زمین پر پہنچتے تو ان کی رفتار تیز ہو جاتی اور ان کا اثر ایک بڑے پتھر کے گرنے کے برابر ہوتا۔ جس کو وہ سنگریزہ لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ ابرہہ کے فوجیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بوکھلاہٹ میں بھاگنا شروع کیا۔ کچھ تو ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے کچلے گئے، کچھ کنکریوں کے لگتے ہی واصل جہنم ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر موت کی نیند سو گیا۔ ابرہہ کو بھی کنکری لگی، وہ سخت زخمی ہو گیا۔ اس نے یمن کی طرف بھاگنا چاہا لیکن رستے ہی میں دم توڑ گیا۔ لوگوں نے جب یہ قصہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے فرمایا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو جواب ابرہہ کو دیا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی مالک ہے، خدا تعالیٰ نے اسے سچ کر دکھایا ہے۔ اصحاب فیل کا یہ واقعہ 570 عیسوی میلادی میں پیش آیا اور اسی دن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ ابرہہ کا ہاتھیوں پر سوار فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنا اور پورے کے پورے لشکر کا تباہ و برباد ہو جانا تاریخ کا بڑا واقعہ تھا، جس میں خدائی معجزہ اور طاقت الہی کا مظاہرہ ہوا تھا۔ اس لیے جزیرہ عرب کے لوگوں نے اس سال کو عام الفیل قرار دے دیا اور اس سے اپنے نئے سال کا آغاز کروا دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔